پہاڑی سلسلے چاروں طرف ہیں، بیچ میں ہم ہیں، مثال گوہر نایاب، ہم پتھر میں رہتے ہیں۔ تو ہم تو وہ خیر نہیں ہے، لیکن وہ جو ماحول ہے، وہ جہاں کی بیوٹی ہے، وہ کسی قیمتی پتھر سے کم نہیں ہے۔ تو اس کو پہنچانے کے لیے ہمیں یقیناً میڈیا کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو آپ لوگوں کو ہم جب انتہائی شارٹ نوٹس پہ جب بھی ہم نے آپ کو آواز دی ہے، آپ نے ہمیشہ ہماری آواز کو لبیک کہا ہے اور پورے جوش خروش کے ساتھ اس کو کور کرنے کے لیے پہنچے ہیں۔ اس کے لیے میں آپ لوگوں کا خاص طور پہ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ سرفرنگا کولڈ ڈیزرٹ ریلی دنیا کے چند ایک بلند ترین صحراؤں میں سے ایک ہے، وہاں پہ منعقد ہوتی ہے۔ سرفرنگا اس ڈیزرٹ کا نام ہے جس کی بلندی تقریباً ایوریج اگر کہیں تو کوئی 8,000 فیٹ تک ہے، اور بعض مقامات پہ گاڑی جہاں سے گزرتی ہے شاید 8,500 تک بھی جاتی ہے، ایک آدھ جگہ ایسی اونچی ہے۔ یہ کولڈ صحرا کی ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ بلند و بالا پہاڑ، اسکردو آپ کو پتہ ہے کہ ہوم ٹو K2 ہے، اس کے علاوہ 8,000 7,000 کی بھرمار ہے، پیکس کی، گلیشیئرز کی، اور گلیشیئرز بھی اتنے بڑے کہ کہا جاتا ہے کہ آفٹر پولر ریجنز یہ گریٹسٹ کنسنٹریشن آف آئس اینڈ سنو ہے۔ وہاں اندر آپ کو ایک ڈیزرٹ ملتا ہے، اور ڈیزرٹ بھی دریائے سندھ کے کنارے ملتا ہے، اور اسی ڈیزرٹ کے اندر ایک لیک بھی ہے، بلائنڈ لیک جسے ہم کہتے ہیں، جس کا اوریجن کا پتہ نہیں ہے، پانی کہاں سے آتی ہے، کہاں سے آتا ہے پانی۔ پھر اس کے علاوہ گرین پیچز بھی ہیں، تو ایک منفرد قسم کا ڈیزرٹ ہے، کولڈ ڈیزرٹ ہے۔ اس کے اندر ہم نے یہاں پہ یہ تقریب کا ہم نے اہتمام کیا ہے۔ جب ہم نے انیشیلی سٹارٹ لیا تھا یہ 50 کلومیٹر تھا اس کی لینتھ، اور آج الحمدللہ ٹوڈے اس سال کا جو 5th سیزن ہے، ہم 83 کلومیٹرز پہ ہم اس کو کلمنیٹ کریں گے۔ اس کے علاوہ یہ تو ڈیزرٹ ریلی کے ہے، اس کے علاوہ ہم وہاں پہ جب ٹورسٹ ہمارا آتا ہے، لوگ اٹینڈ کرنے کے لیے آتے ہیں، تو ریلی کے علاوہ ہم ان کو وہاں پہ کلچرل نائٹس اور وہاں کا جو خاص فری سٹائل پولو ہے اس کے ٹورنامنٹ، پھر زاغ کمپٹیشن، پھر وہاں میفنگ ایک خاص قسم کا تہوار ہے، میوزیکل نائٹس، اور اس سال ہم نے کچھ اور مزید وہاں پہ کچھ رنگ ایڈ کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہر سال ہم کوئی نہ کوئی نئی چیزیں ایڈ کرتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو وہاں پہ دیکھنے کو ملے گا۔ اور اس سال کی سرفرنگا کی خاص بات یہ ہے کہ ہم نے اب وہ سمجھتے ہیں ہم کہ سرفرنگا کولڈ ڈیزرٹ ریلی اس ایج کو پہنچ گیا ہے کہ اس کو ہم کمیونٹی کی طرف شفٹ کر دیں، کہ کمیونٹی کی جب اونرشپ آتی ہے تو کسی بھی پروجیکٹ میں، کسی بھی اس قسم کے ایونٹ جب کمیونٹی اس کو ہولڈ کرتی ہے، اس کو پروجیکٹ کرتی ہے، تو وہ سسٹینیبل ہو جاتا ہے۔ تو کمیونٹی کو ہینڈ اوور کرنے کے لیے ہم نے پہلا یہ کیا کہ سرفرنگا بوائے اسکاؤٹس اس سال ریز کی، جس کے ایفیلیشن ہم نے پاکستان بوائے اسکاؤٹس کے ساتھ کر دی، ان کی ٹریننگ بھی ہو گئی۔ تو اس سال اس کی سیکیورٹی، اس کی مینجمنٹ وغیرہ جو ہے وہ کمیونٹی تھرو سرفرنگا بوائے اسکاؤٹس کے ہوگا، وہی کر رہے ہوں گے۔ پھر وہاں کے جو ریسٹورنٹ ہیں، وہاں کے جو سوینئر شاپس ہیں، وہ ہم نے کمیونٹی کو ہینڈ اوور کر دی ہے، اور آہستہ آہستہ انشاءاللہ یہ ہم اگلے 2 سالوں میں ایک وقت آئے گا کہ اس کی مکمل مینجمنٹ جو ہے، کنڈکٹ ہوگا، وہ کمیونٹی خود کر رہی ہوگی۔ مقصد اس کا یہ ہوتا ہے، جیسے میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا، کہ اس قسم کے ایونٹ کا مقصد ہوتا ہے کہ آپ میڈیا پرووائڈ کریں، ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کریں کہ آپ جو آپ کا پوٹینشیل ہے اس پلیٹ فارم، اس میڈیا کے تھرو لوگوں تک پہنچ پائے۔ تو یہی اس ایونٹ کا بھی مقصد ہے کہ اس کولڈ ڈیزرٹ کو لوگوں تک پہنچانا، اور وہاں کا کلچر ارد گرد کا جو ہے وہ پہنچانا۔ پھر اس کے علاوہ جو اسکردو بلتستان، گلگت بلتستان کی جو اپنی نیچرل بیوٹی ہے، جو اس کا ہیریٹیج ہے، وہ لوگوں تک پہنچانا۔ خاص بات اس سال کی یہ ہے کہ ہم تو ویسے بھی اس کے انوائرمنٹل کے حوالے سے بہت سینسٹیو ہیں۔ سرفرنگا کولڈ ڈیزرٹ ریلی کا اپنی انوائرمنٹل پالیسی ہے، اور اس پہ ہم عمل درآمد کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس سال یہ کوئنسائڈ ہوا ہے ورلڈ ٹورزم آرگنائزیشن کا جو اس سال کا تھیم ہے، گو گرین کے ساتھ۔ تو اسی حساب سے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ادھر کے سرفرنگا کا جو ٹیگ لائن ہے، جو اس کا تھیم ہے، وہ تھرلز ود اے گرین ہرٹ ہے۔ تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم اس سال جو سرفرنگا کا کولڈ ڈیزرٹ ریلی ہوگی، اس میں انوائرمنٹل اسپیکٹ سے بھی لوگوں کو میسج دیں۔ اس میں ہم نے کچھ اقدامات اپنی طرف سے بھی کیے ہیں کہ اس کو مزید اسٹرینتھن کریں، لائک پلاسٹک بوٹلز پہ ہم نے کوشش کی ہے۔ بین تو ہم کر نہیں سکتے، بین کرنے کے لیے
آلٹرنیٹ دینا پڑتا ہے، اور اس لیول کا ہمارا ابھی ہماری کیپیسٹی نہیں ہے کہ ہم کمپلیٹ کر لیں۔ البتہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے طور پہ گلاس بوٹلز انٹروڈیوس کروائے ہیں، جو وہاں پہ کوشش ہماری یہ ہوگی کہ پلاسٹک کے بوتل کی جگہ وہ یوز ہوں۔ پھر انوائرمنٹل پالیسی کے تحت وہاں کے جو گاربیج ہے، ویسٹ مینجمنٹ ہے، وہ کروایا جائے۔ اور ہم اپنے طور پہ یہ کر سکتے تھے کہ ہم نے پرنٹنگ کو منیمم رکھا ہوا ہے کہ کم سے کم ہم پرنٹ کریں، کم سے کم کاغذ یوز ہو، کم سے کم پلاسٹک اور پیرافلیکسز یوز ہوں۔ یہاں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو آپ کے پاس اسٹینڈیز وغیرہ لگی ہوئی ہیں، تو پریس کٹ عموماً اس کو صحافیوں کو پرووائڈ کی جاتی ہے، تو ہم نے یہ اسٹینڈیز لگائے ہیں، اس میں QR کوڈ لگا ہوا ہے، اگر آپ وہاں پہ اسکین کریں گے تو آپ کو کمپلیٹ پریس کٹ جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ ہو کے آپ کے موبائل پہ ملے گی، جس میں یہ ویڈیوز بھی ہیں اور یہ پروموشنل میٹیریل بھی اس کے اندر ہے۔ اس کے علاوہ سرفرنگا، گلگت بلتستان اور اس ڈیزرٹ ریلی کے حوالے سے جتنی بھی انفارمیشن پریس کے لیے چاہیے ہوتی ہے وہ اس QR کوڈ میں اویلیبل ہے۔ لاسٹ ایئر جو ہم نے سرفرنگا کولڈ ڈیزرٹ ریلی ہم نے کروائی تھی، اس کا ہم نے اکنامک امپیکٹ بھی دیکھا، الحمدللہ بہت اچھا رہا۔ لیکن اسپیسیفکلی میں اوور آل GB کی بات کروں تو کوئی تقریباً 1 ملین 10 لاکھ کے قریب ہم نے ٹورسٹ ریسیو کیا، جن کی ہمیں مہمان نوازی کا موقع ملا۔ اور اس 10 لاکھ ٹورسٹ کا جو اوور آل امپیکٹ تھا، اس کی اسٹڈی کے مطابق کوئی 63 بلین کا امپیکٹ GB میں اوور آل آیا۔ اور اس سال ہم نے پھر اسپیسیفکلی اسی سرفرنگا ڈیزرٹ کے لیے ہم نے KRSP کے ساتھ ایک MOU سائن کیا ہے کہ ان کا اسٹڈی ابھی سے جاری ہے کہ سرفرنگا کے کولڈ ڈیزرٹ ریلی سٹارٹ ہونے سے 10 دن پہلے اوور آل ٹورزم کا کیا سچویشن ہے، ڈیورنگ دس ایونٹ کیا سچویشن رہے گی، اور پوسٹ ایونٹ کیا رہے گا۔ تو ہم اگلے دفعہ آپ کو اس ایونٹ کے بعد بتانے کے لائق ہو جائیں گے کہ اس اسپیسیفک اس ایونٹ کا اکنامک امپیکٹ کیا ہے، لوکل کمیونٹی کو کیا فائدہ ہوا، ان کا لیولیہوڈ اس میں کیا امپیکٹ رہا۔ ان الفاظ کے ساتھ میں اپنے اسپانسرز کا اور اپنے ٹیکنیکل پارٹنرز کا شکریہ بھی ادا کروں گا، اور مینشن بھی کرنا چاہوں گا ایک ایک کر کے سب کا نام۔ سب سے بڑا ہمارے ساتھ جو ہمیشہ رہا ہے، فرسٹ ڈے سے رہا ہے، پاک ویلز، سنیل منچ صاحب ادھر خود تشریف لائے ہیں، ان کا میں مشکور ہوں کہ اس دفعہ پھر ان کی ٹیکنیکل پارٹنرشپ ہمارے ساتھ رہی ہے۔ سرینا ہوٹلز فرسٹ ڈے سے ہمارے ساتھ، سیزن 1 سے ہمارے ساتھ رہا ہے، اور اس دفعہ انہوں نے مزید تھوڑا سا اپنی اسپانسرشپ جو ان کی کولیبریشن ہے اس کو مزید بہتر بھی کیا ہے۔ KRSP ہمارے ساتھ جو بھی کمیونٹی کے ساتھ ہم انگیج کرتے ہیں، کمیونٹی کو لے کے آتے ہیں، تو اس میں ہماری KRSP مدد کر رہا ہوتا ہے، وہ ہمارے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ٹویوٹا پاکستان ہے، دبئی اسلامک بینک ہے، کھوج ہے، وہاں پہ ایک ہوٹل ہے، انہوں نے بڑی اچھے انوائرمنٹ کو دیکھتے ہوئے انہوں نے وہاں پہ ایک انٹرونشن کی ہے شیگر میں، اگر آپ وہاں گئے تو وہاں دیکھیں گے۔ اس کے علاوہ گوبیز پینٹ ہے، ایکسائڈ پاکستان لمیٹڈ ہے، ڈسکور پاکستان ہے، ڈیلی K2 ہے، FM 91 GB اور فرنٹیئر نارتھ ہے۔ ان لوگوں کی ہمارے ساتھ کوآرڈینیشن اور کوآپریشن رہا ہے، میں ان کا شکر گزار ہوں۔ اور کلوزنگ ریمارکس میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آج کے اس ایونٹ کے تھرو میں ان تمام ٹورسٹ کو، ریسرچ کو جو وہاں پہ آ رہے ہیں، کہ کائنڈلی کہ گلگت بلتستان کا ایسٹ ہے، ہمارا ہیریٹیج، ہمارا ماحول ہے۔ اگر اس ماحول کو ہم نے بچا کے رکھا، اس ہیریٹیج کو ہم نے اگلی آنے والی نسلوں کو شفٹ کیا، تو وہاں کے لوکل کمیونٹیز کا گزر بسر اس ٹورزم کے اوپر ہے۔ تو لہٰذا آپ نے اس سال سوشل میڈیا میں بھی کچھ ایسی چیزیں دیکھی ہوں گی جو کہ اکثر انوائرمنٹ کے لیے ہمارا بہت ہیزرڈس رہا ہے۔ تو میرا میسج یہ ہے کہ جب بھی آپ ادھر آتے ہیں تو وہاں کا انوائرمنٹ، وہاں کے کلچر کا احترام کرنا، جس طرح ہم پہ فرض ہے اس طرح وہاں پہ جو بھی ٹورسٹ آتا ہے ان سب پہ بھی فرض ہے۔ تو ہماری جو بھی انوائرمنٹل پالیسی ہے اس کے مطابق چلیں، اور وہاں کے کلچر کی، وہاں کے لوگوں کا، ان کے ویلیوز کا احترام بھی آپ لوگوں پہ کرنا واجب ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ دیکھیں، انفراسٹرکچر کی آپ نے بات کی ہے، تو وہ سنیل صاحب نے اپنی اسپیچ میں بھی کہا اور ایک سوال کے جواب میں بھی کہا کہ پہلے جو آپ 6 سے 8 گھنٹے کا سفر گلگت سے اسکردو کیا کرتے تھے، ابھی وہ 1.5 سے 2 گھنٹے کا ہے۔ تو وہ انفراسٹرکچر کی امپرومنٹ ہے جس کی وجہ سے وہ ہے۔ اور روڈ، جی ہاں، روڈ کی میں بات کر رہا ہوں، روڈ کی امپرومنٹ ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ مزید کچھ پروجیکٹ ان پائپ لائن ہے، انڈر کنسٹرکشن ہے، وہ چل رہے ہیں۔ باقی پہلے صرف اسلام آباد سے اسکردو کی فلائٹ ہوتی تھی، ابھی سیالکوٹ سے بھی ہوتی ہے، کراچی سے بھی ہوتی ہے، لاہور سے بھی ہوتی ہے،
اور ہفتے میں ایک دبئی سے بھی ہوتی ہے، انٹرنیشنل ایئرپورٹ بن چکا ہے. تو انفراسٹرکچر کے حوالے سے گورنمنٹ جو کر سکتی ہے اپنے محدود وسائل کے اندر وہ کر رہی ہے. آپ نے ہوٹل انڈسٹری کا پوچھا تو دیکھیں ہوٹل انڈسٹری پرائیویٹ انویسٹر کرتا ہے. پرائیویٹ انویسٹر جو کرتا ہے وہ ریٹ آف ریٹرن دیکھ کے کرتا ہے. جب آپ کا 3 مہینے کا سیزن ہوگا تو کوئی انویسٹر آ کے انویسٹمنٹ نہیں کرے گا. ہم نے انیبلنگ انوائرمنٹ دینی ہوتی ہے. یہ جو کاوش ہے یہ انیبلنگ انوائرمنٹ کی ہی طرف ایک ہماری کاوش ہے کہ آپ 3 مہینے کا سیزن اس کو ایکسپینڈ کر رہے ہیں. سرفرنگا انٹروڈیوس کروائے آٹم میں، ونٹر سپورٹس اور 7 ڈیز انٹروڈیوس کروایا ونٹر میں، تو آپ کا سیزن 3 مہینے سے بڑھ کے 8 سے 10 مہینے ہو گیا. 10 مہینے ہو گیا تو ٹورسٹ زیادہ سے زیادہ آئے گا. یہی وجہ ہے کہ پرل کنٹیننٹل ہوٹل نے اپنے ہوٹل کھول دیا ہے، پی سی نے، سرینا اپنا ایکسپینشن کر رہا ہے، رمادہ آ گیا ہے، اچھا اواری ایکسپریس آ گیا ہے. اس کے علاوہ بہت سے بڑے بڑے ہوٹل وہ چینز ہیں، انہوں نے اپنا انفراسٹرکچر وہاں پہ بنایا ہے، بزنس شروع کیا ہے. اس کا یہی مطلب ہے کہ ٹورزم پہلے سے بہتر ہو رہا ہے. لا اینڈ آرڈر کی بات کی ہے تو میں کیا کہوں، یہاں اتنے سارے لوگ بیٹھے، آپ خود بتا دیں پاکستان کا سب سے پرامن ترین ایریا کون سا ہے؟ ایک ہی جواب ہے، گلگت بلتستان. باقی یہ چھوٹے موٹے واقعات ادھر ادھر اگر ہو بھی جاتے ہیں تو میں اس کا کچھ کہہ نہیں سکتا، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے، لیکن اس کا امپیکٹ اس طرح نہیں پڑتا جو آپ سمجھتے ہیں. کہ جتنے بھی ایڈونچر سے متعلق فیئرز ہوتے ہیں، ایگزیبیشنز ہوتی ہیں، کوئی اور جائے نہ جائے گلگت بلتستان کا نمائندہ ضرور پہنچتا ہے. ٹورزم ڈپارٹمنٹ وہاں پہ اپنا سٹال لگاتا ہے. یہ پچھلے کئی سالوں سے ہو رہا ہے. اب ماشاءاللہ پی ٹی ڈی سی پچھلے 2 سال سے جب سے رانا صاحب آئے ہیں اتنا متحرک ہو گیا ہے کہ ہمیں یہ ٹینشن ابھی ختم ہو گئی ہے. تو پی ٹی ڈی سی خود وہاں پہ جاتا ہے اور تمام صوبوں کو لازماً لے کے جاتا ہے. اور یہ خاص طور پہ آئی ٹی بی برلن ہوتا ہے، نیو یارک میں ایڈونچر شو ہوتا ہے، وہاں پہ لازماً ہم شرکت کرتے ہیں اور اپنا جو پوٹینشل ہے وہاں پہ لوگوں کو پریزنٹ کرتے ہیں. اور سرفرنگا کا جو ہے، اگر آپ گئے ہیں پہلے تو سرفرنگا کا جو وہاں کا انوائرمنٹ ہے یا اس کا سٹرکچر جو ہے نا، وہ ایسا ہے کہ آپ روکنا بھی چاہیں تو پبلک کو آپ ویو نہیں روک سکتے. وہ نیچرل ایک اسٹیڈیم سا ہے جو ہائٹس پہ لوگ چلے جاتے ہیں، درمیان سے روڈ گزرتی ہے سکردو روڈ کی، وہاں ہم نے ٹریفک بند نہیں کی ہوتی ہے. اس روڈ کے ایک طرف سے شروع ہوتا ہے اور گھوم کے دوبارہ اس روڈ سے کے اس طرف ریلی ختم ہوئی ہوتی ہے. تو لوگ اس روڈ سے چلتے ہیں اور جا کے پہاڑوں کے اوپر جا کے پوری ریس جو ہے وہ شروع سے آخر تک دیکھ سکتے ہیں. ہوٹل کا جیسے پہلے سنیل صاحب نے کہا، ڈفرینٹ کیٹیگریز کے ہوٹل وہاں پہ آپ کو ملیں گے. 3-4 ہزار 6 ہزار سے لے کے آپ کی کیپیسٹی پہ ڈپینڈ کرتا ہے. 75,000 کا کمرہ بھی موجود ہے کچورا جھیل کے آس پاس. 75,000 پر نائٹ پہ بھی اویلیبل ہے. تو اکموڈیشن کے حوالے سے الحمدللہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. ہر کوئی اتنی محبت نہیں کرتا جتنے آپ لوگ کرتے ہیں جو یہاں پہ بیٹھے ہیں جی وی کے ساتھ. تو بڑے بھاری دل کے ساتھ آپ نے یہ سوال کیا تو میں جواب دے دیتا ہوں. جون میں نے اس کی اسپانسرشپ انیشیٹ کی تھی، اور اسپانسرشپ اس طرح نہیں کہ میں نے کوئی ٹیلی فون کیا یا ایک پیج کا خط لکھا. 15 پیجز پہ پوری اس کی رپورٹ، اس کا جو ہسٹری بیک گراؤنڈ 15 پیجز پہ بہترین طریقے سے 300+ آرگنائزیشن کو پاکستان بھر کو میں نے اپروچ کیا. ایک نے بھی جواب نہیں دیا، کل تک کسی کا جواب نہیں آیا. تو جی بی گورنمنٹ خود کر رہی ہے، سوائے ایک آر ایس پی سرینا جو کہ ہمارے فرسٹ ڈے سے ہیں. یہ 2 فرسٹ ڈے سے ہیں، پہلے ریلی سے آج بھی ساتھ کھڑے ہیں. یہ جو آپ کو یہاں پہ نظر آ رہے ہیں اسپانسرشپ کے، یہ پاک ویل کے ساتھ انہوں نے چونکہ پاک ویل ہمارا مین پارٹنر ہے، بہت سارے اخراجات انہوں نے خود کرنے ہوتے ہیں تو یہ بھی اسپانسرشپ لے لیتے ہیں. تو ان کو کسی نے اسپانسرشپ دی ہے تو دی ہے. گورنمنٹ آف گلگت بلتستان کو سوائے ایک آر ایس پی کھوج وہاں پہ لوکل ہے، چھوٹی موٹی ہے، اور یہ بھی ان کائنڈ دیتے ہیں، ان منی نہیں. یہ دیکھیں، یہ تو اس سال کی میں بات کر رہا ہوں، پچھلے یہ 5واں سیزن ہے میرا. میڈیا کے ساتھ ہم کمپلیٹ کنیکٹڈ ہی ہے. یہ آپ کو یہ بتائیں گے، آصف بصیر چودھری صاحب یہاں پہ بیٹھے ہیں، سدرا اور آپ روزینہ، یہ فرسٹ ڈے سے ہمیں کور کر رہے ہیں. اس کے علاوہ بہت سارے نام ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ہم کس طرح کنیکٹڈ ہیں. مسئلہ جو اسپانسرشپ نہ ملنے کی وجہ ہے، 1.5 ملین کی پاپولیشن میں وہاں پہ مارکیٹ نہیں ہے. 15 لاکھ کی پاپولیشن میں کوئی اسپانسرشپ نہیں کرتا. تو بہرحال اینی ہاؤ، اگر سوشل وہ جو رسپانسبلٹی ہے، کارپوریٹ رسپانسبلٹی CSR کے تحت کوئی کر جائے تو کر جائے، لیکن بزنس ماڈل کے طور پہ کوئی اسپانسر نہیں کرتا. بہرحال یہ معاملہ اسی طرح چلے گا، دیکھ لیتے ہیں، انشاءاللہ بہتر ہوگا. نو ایشو.
इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अभी तो हमारे रमादा और अवारी एक्सप्रेस, पीसी, लेगेसी, ये चंद एक होटल तो अभी खुले हैं। तो और ये जिस तरह हम काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि साल 2 साल मज़ीद इस तरह चलता रहा, यही फोकस चलता रहा और सीज़न थोड़ा सा एक्सपेंड हुआ, इन्वेस्टर को नज़र आया कि वहाँ पे इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा है, तो फिर वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनेगा, फिर आपका फॉरेन टूरिस्ट भी आएगा। बाकी आपका जो एडवेंचर टूरिस्ट है, वो जैसे भी हालात हो, इवन लॉ एंड ऑर्डर पाकिस्तान की ठीक ना भी हो, उन्होंने आना ही आना है, वो हर सूरत आ जाते हैं। और कोविड की वजह से थोड़ा सा हमारा ख़राब हुआ था, वो फिगर आहिस्ता आहिस्ता भी फिर बेहतर होनी शुरू हो गई। ये तो 10 लाख की बात की है आपने। 2017-18 में हमने 15 लाख टूरिस्ट रिसीव किया है और मैनेज भी किया, अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला नहीं है। बाकी इसमें पाक फ़ौज का कोई काम नहीं है, ये सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है, वही इसको अरेंज कर रही है। हमारा अपना सिस्टम है रेस्क्यू का, हेल्थ एंड सेफ्टी का अपना प्लान है, हमारे इदारे हैं जो इसको कर रहे होते हैं। बाकी फेडरल गवर्नमेंट का चूँकि टूरिज़म आपको पता है कि प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, प्रोविंस ही इसको मैनेज कर रहा होता है। और ऐसा कोई ना कोई नाला इससे गुज़रता है, ना कोई दरिया से इसको ओवरफ्लो होने का चांस है। कोई ऐसा चांस नहीं है। ये बिल्कुल अलग थलग एक सहरा के अंदर ये ट्रैक है और साल में एक दफ़ा इसको हम रिपेयर करके मेंटेन करते हैं और उसके बाद फिर पूरा साल छोटा सा ट्रैक आम टूरिस्ट के लिए खुला रखते हैं, बाकी बंद करके रख देते हैं।